بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج کا یہ جو دوسرا محاضرہ ہے، اس نشست میں آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو شرعی علم ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قولاً ثقیلا کہا. یہ جو علم ہے بہت ہی وزنی علم ہے، اور اس علم کو باقی رکھنا یعنی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے بھی یہ بات اہمیت کے حامل ہے کہ جیسے ایک آدمی کچھ اور فن حاصل کر رہا ہے، جیسے طب ہے، ہندسہ ہے، یا کوئی کچھ اور بن رہا ہے مثلا، اور اس علم کو باقی رکھنا یعنی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے بھی یہ بات اہمیت کے حامل ہے کہ جیسے ایک آدمی کچھ اور فن حاصل کر رہا ہے، جیسے طب ہے، ہندسہ ہے، یا کوئی کچھ اور بن رہا ہے مثلا، کوئی وکالت پڑھ رہا ہے، کوئی صنعت و حرفت سیکھ رہا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی خواہش ہو، اس کا اپنا ارادہ ہو. بہت ممکن ہے کہ اس کے والدین نے اسے وہ میدان دیا ہو، یا پورا معاشرہ ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے معاشرے میں جو چل رہا ہے اس میں وہ پڑھ لیا ہو. لیکن شرعی علم ایسا نہیں ہے. شرعی علم میرے اور آپ کے ارادے پر، ہمارے ماحول پر، ہمارے گھرانے پر منحصر نہیں ہے، یعنی اس پر قائم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ایک کافر کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے اسلام دیں گے، پھر اسے ایمان سے نوازیں گے، پھر اسے شرعی علم سے نوازیں گے، اور امت مسلمہ کا امام بھی بنا دیں گے. اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو فی الحال کی جو ایک عظیم محدث ہوں گے ان کے بیٹے کو بھی نہیں نوازیں گے، جس کی پرورش ایک بڑے مکتبے میں ہوئی ہے، باپ محدث ہے. اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں دیں گے. اس لیے کہ جو اس باب میں حدیث آتی ہے، مشہور حدیث، میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یاد ہوگی، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کی کتاب العلم میں اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، ان سب میں حدیث ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، اس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. سب کو یاد ہے نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ من یہ کیا ہے؟ یہ من یہ حرف کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے نا، خاص ہے نا، یہ محدثین کے بچوں کے لیے ہے نا، عام ہے، خاص ہے، عام ہے، عام ہے نا، کسی کے لیے بھی. کیا مطلب؟ کوئی بھی انسان، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی شخص. اور فعل کی جو اسناد ہوتی ہے وہ دیکھو اللہ کی طرف ہے، من یرید اللہ بھی، یعنی کس کا ارادہ؟ ہمارا ارادہ ہے، اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. من یرید اللہ بھی. اور خیرن کیا ہے عربی زبان میں؟ خیرن نکرہ ہے نا، خیرن نکرہ ہے نا. نکرہ جب شرط کے سیاق میں آتا ہے، یعنی کیسے بولوں میں آپ کو، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ سَبِيلًا. کیا ہے سبیلن؟ نکرہ ہے. کس کے سیاق میں آیا ہے؟ من، شرطیہ کے. سبیلن نکرہ ہے، کیا مطلب؟ عام، کوئی بھی راستہ جو وہاں پہنچ سکے. تو ویسے یہاں پر من یرید اللہ بہ خیرن، عام ہے، خیرن عام،
کیوں شرط کے سیاق میں آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بھلائی رکھی ہے دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں، سب طرح کی بھلائی اگر اللہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو کتنا شرع صدر ہونا اس بات پر؟ یہ جھوٹے دعوے ہیں کسی سیاسی لیڈر کے، کتنا شرع صدر ہونا چاہیے، ہم کو کتنا یقین ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا، جب ہر طرح کی بھلائی اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو یفقہہ فی الدین، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی فقہ دیتے ہیں. تو اس میں جو ارادہ یرید جو فعل ہے، اس فعل کی نسبت اسناد کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے نا. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی ملے گا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، جلدی سمجھ لیتا ہوں، حافظہ بہت مضبوط ہے، یا میرا گھرانہ، میرا خاندان یا میرا محلہ علماء کا ہے، بڑا مکتبہ ہے، یہ سب غلط بھی ہے. کہا کہ وَذَلِكَ لِمَنْ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ، یہ کسی کے اکتساب سے نہیں ہوتا. لا يكون بالاکتساب فقط، ایسے کہا ابن حجر رحمہ اللہ. محض ذاتی محنت سے ہی نہیں ملتی یہ چیز. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حیران کن بات بتاؤں میں آپ کو. آپ لوگ کتب ستہ کبھی کھول کے دیکھیں، پڑھائی جاتی ہے یہاں پہ کتب ستہ؟ کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ ہاں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور سنن ابی داؤد، اور سنن ماجہ، اور سنن نسائی. اور یہ جو 6 کتابیں آپ کو مطلب سند سے پڑھائی جاتی ہے، سند بھی ہوتی ہے اس میں یا سند کے بغیر؟ سند بھی ہوتی ہے نا. ابھی آپ دھیان دیجیے جو آپ کو بولنے جا رہا ہوں. کتب ستہ میں جو راوی ہے نا، راویوں کے نام تقریباً 8,500 راوی ہیں. کتنی؟ کتب ستہ سے مراد کتب ستہ اور ان کی جو ملحق کتابیں، مؤلفین کی جو ملحق کتابیں، جیسے امام بخاری کا الادب المفرد، جزء رفع الیدین وغیرہ وغیرہ، وہ ملا کر. اس امام مسلم کا جو مقدمہ ہے، سنن ترمذی کی شمائل ہے امام ترمذی کی، بات میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں سے تقریباً 301 راوی جو ہے خواتین ہیں. لیکن میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دھیان دیجیے. آپ کو ان راویوں میں کم و بیش 500 کے قریب ایسے راوی مل جائیں گے آپ کو جن کے ماں باپ دونوں کافر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مسلم ماں سے ان کا تولد فرما کر ان کو مسلمانوں کا امام بنا دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ایسے ہوتی ہے. اور ایک دیکھیں گے کہ ایک بڑے محدث کا نام ہوگا، اور دیکھیں گے ان کے بیٹے ایسے ہوں گے جن کو محدثین کہتے ہیں کہ تحذیر کرواتے کہ ان سے روایت مت لیجیے. ایسے بھی ملیں گے آپ کو. اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. ابھی دیکھو اتنے سارے لوگ شریعت کا علم پڑھ رہے ہیں، اب سب کے ماں باپ اپنے اپنے گلی کوچے کے محلے کے عالم ہیں کیا؟ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ان سب کے والدین عالم ہیں کیا؟ ایسا دیکھو ہوتا ہے ایسے. ہمارے والدین ایسے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی شرعی علم کے لیے انتخاب کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو. اگر وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہے، نابلد ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی گرہ کو کھولتے ہیں، اس کو ذہین بناتے ہیں اور شرعی علم دیتے ہیں اللہ کو اگر منظور ہو تو. اس کا تعلق ہمارے تیز دماغ سے نہیں ہے، ہماری ذہانت سے نہیں ہے، ہماری صلاحیتوں سے نہیں ہے. اللہ کو منظور ہو تو اللہ تعالیٰ لائیں گے اس میدان میں، اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ. ہم جانتے ہیں کتنے علماء ہیں جو اپنے بچوں کو شرعی علم نہیں پڑھا رہے، وجہ جو بھی رہی ہو، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کو منظور نہیں ہے، اس لیے اس میدان میں وہ نہیں آئے. اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بندوبست کرتے. اس کا تعلق صرف اللہ کے ارادے پر ہے. اس لیے آپ کی جو بیٹھکیں ہیں نا، جیسے آپ بولتے ہیں کہ بھائی مطلب مخصوص سیٹ ہے، وہ آئے پھر نہیں ملے گی، یہ ایسی اللہ کی طرف سے، جس کو ملے گا انہیں کو ملے گا.
انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ تو حق ہیں، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو حق ہیں، لیکن جیسے صحابہ کے خواب ہیں، اگر نبی نے کہا کہ ہاں یہ ایسے اور ایسے ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی نبی کی طرف سے، لیکن ماں باپ کے جو مسلمانوں کے جو خواب ہیں وہ حق ہو سکتے ہیں، اور ان کو اللہ کے رسول نے مبشرات کہا، خوشخبری دینے کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ میں ایک خواب بتاتا ہوں آپ کو، آپ لوگوں نے کتب ستہ کے نام لیے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں گے، وہ بھی سند سے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ایک نام آتا ہے قتیبہ بن سعید، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے، کثرت سے نام آتا ہے نا، آتا ہی نہیں آتا ہے، بہت لمبی عمر تھی ان کی، 90 سال، 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 240 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ کتب ستہ کے جتنے بھی مصنفین ہیں نا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، سب امام ابن ماجہ، امام نسائی، سب امام احمد بن حنبل، سب آپ کے تلمیذ، سب آپ کے شاگرد۔ قتیبہ جو ہے نا، قتیبہ، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا نا ان کے والد کا نام کیا ہے؟ سعید، قتیبہ بن سعید ابن جمیل ابن طریف۔ تو یہ جو قتیبہ بن سعید ہے، سعید ہے نا، سعید، وہ بھی محدث ہے سین سے۔ ان کا ترجمہ حیات پڑھ کر کے دیکھو آپ، ان کے ترجمہ حیات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی 2 کتابیں ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں۔ سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں لکھا ہے ان کا یہ خواب، یقیناً انشاءاللہ مبشرات میں سے ہوگی یہ چیز۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں۔ سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب جا کے دیکھ رہے، بھاگ کے۔ میں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے لوگ جا کے اس میں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا، 2 کتابیں نہیں، عفواً 2 کتابیں نہیں، ایک کتاب تھی، ایک کتاب۔ تو جو 2 کتابوں کا ذکر ہے وہ سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ حدیث سند حسن درجے کی ہے، اس میں الگ بات ہے، وہ تو حقیقی معنوں میں 2 کتابیں تھی، خواب بھی نہیں۔ نبی کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے دیکھا تھا، وہ ایک الگ حدیث ہے، یہ خواب کی بات ہے، اس میں ایک کتاب تھی۔ تو سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں جو کتاب ہے سب جا کے جھانک کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ کہا کہ اس میں اللہ کے رسول کی جو امت ہے نا قیامت تک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی امت کے علماء کے نام لکھے ہوئے اس میں۔ تو میں جا کے جلدی گیا میں، اور جا کر کے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے قتیبہ کے بھی نام ہے اس میں، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا کہ میں نے میرے بیٹے کا بھی نام دیکھا، اس میں خواب لکھا ہوا ہے۔ اور امام قتیبہ رحمہ اللہ کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم دین۔ آپ کتب ستہ اٹھائیں گے تو اتنی کثرت سے نام ملے گا ان کا، دیکھ مشہور نام آپ کو یاد ہو گیا، آپ کو یاد ہو گیا نہیں یاد ہو گیا؟ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ معروف نا، کتب ستہ کے سبھی مؤلفین ان کے تلمیذ ہیں، اور معمر عالم دین بھی، 90 سال کی عمر، اور بڑی شخصیت۔ پہلے وہ اہل السنہ کے نہیں تھے، اہل الرائے میں سے تھے۔ وہ اس خواب کی تاثیر بھی تھی کہ وہ اہل السنہ میں داخل ہو گئے۔ وہ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو ہمارے ماں باپ نے ڈال دیا، ہم نے پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ آج بھی میں بتا رہا ہوں، آج بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میدان سے نکال سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مدارس کی ڈگریاں ہیں، اس میدان میں نہیں ہوں، وجہ جو بھی ہو، اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس میدان میں 20 سال تک رکھے بھی نکال دیتے ہیں۔ اللہ کو منظور ہو تو جو فراغت کے بعد غفلت میں تھے اچانک پھر موڑ کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اس کا تعلق پیسوں سے، جگہوں سے، ماحول سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اچھا، میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ شرعی علم میں پختگی کے لیے، اتقان کے لیے، ٹھوس علم ہو ہمارے پاس، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ جیسے تیز دماغ ہونا چاہیے، اور ہاں کیا بول رہے؟ اچھا، اور
حرص ہونی چاہیے. اور بقیہ بھی بولیں. ہاں کیا ہونا؟ خاص. اس کا کیا تعلق؟ اچھا اچھا جی. اور ہاں عقل چاہیے. اور اب میں نے اتنی لمبی باتیں جو کہی ہے، فائدہ کیا اس کا؟ یہ نا اصل ہے. پھر اتنی دیر تک بتانے کا فائدہ کیا مجھے؟ پھر اسی میں چلے گئے ہم، عقل میں، پیسے میں، اس میں، اس میں، اس میں. سب چیز ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہے. نہیں، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے. مطلب اس مجلس میں بھی اگر اثر نہیں ہوا تو پھر کب اثر ہوگا؟ پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں مادی چیزوں میں جا رہے ہیں، پھر بھی ظاہری چیزوں میں جا رہے ہیں. پھر یہی بولنا پڑے گا اس کا باپ محدث ہو، اس کی ماں جو ہے صحیح بخاری کی سند بانٹنے والی ہو، ان کے پاس بڑا مکتبہ ہو، ٹھوس عقل ہو. یہی بات آئے گی. پھر یہ سب چیزیں ثانوی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں، دوسرے نمبر پر آتی ہیں. یہ سب نہ بھی ہو، اللہ کو منظور ہو تو اللہ اس کے بغیر بھی دے دیں گے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہدایت. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے. اس کو ہم عام طور پر آخر میں رکھتے ہیں. آپ یقین مانیے اللہ ہمارے دلوں کو بہتر جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بطور شاہد اللہ کافی ہے ہمارے لیے. میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شرعی علم کے لیے اتنی دعائیں ہونی چاہیے، اتنی دعائیں ہونی چاہیے، اتنا الہار وزاری ہونی چاہیے، اتنا گڑ گڑانا چاہیے، اتنا مانگنا چاہیے کہ لوگ حیران ہو جائیں کہ بھائی تمہارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، گھر میں کچھ ہو گیا کیا؟ لوگ یہاں تک پوچھیں، دیوانگی کی حد تک. اسے آپ محاذرہ مت سمجھیں، آپ دل سے کہہ رہا ہوں اور پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے مطلب صبح میں اٹھے اللہم انی اسألک علما نافعا، بالکل ایک رسمی انداز نہیں. اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے آج امتحان ہے، بھی امتحان ہے، دیکھیں نا 2 رکعت نماز پڑھتے دعا کرتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے. لیکن کشتی ڈوب رہی تب کیسے دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ المضطر کہا. اما یجیب المضطر اذا دعا. المضطر پر الف لام ہے، دیکھ رہے نا آپ، الف لام المضطر ہے نا، معرفہ نکرہ ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ الف لام استغراق کے لیے، یعنی کوئی بھی مضطر، کافر بھی ہو، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو شرعی علم کے لیے ہم ایک مضطر معلوم ہو، اتنا مانگ رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ کشتی ڈوب رہی ہے، ایسے معلوم ہوگا کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کو شاید میری باتیں ایک تقریر لگ رہی ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں. آپ کو ہماری نجی زندگی میں اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو الفتاح ہے، ہمارے دل کو کھول دے شرعی علم کے لیے. حافظ ابن حجر کا نام سنا آپ نے؟ صحیح مسلم کے شارح ہے نا، صحیح مسلم کے شارح ہے نا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ. صحیح بخاری کے کیا نام ہے اس کا؟ نہیں، کتاب کا نام کیا ہے اس کا؟ فتح الباری. حافظ سخاوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، اللآلی والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر، 3 جلدوں میں ہے، 1500 صفحات پر. اس میں لکھا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے جو اوپر باب ہوتا نا، باب ہوتا نہیں، ترجمت الباب، اس کو کہتے ہیں المترجم بہ. کیا کہتے ہیں؟ اور اس باب کو سمجھانے کے لیے بطور دلیل جو نیچے حدیث آتی ہے نا، مرفوع حدیث، اس کو کہتے ہیں المترجم لہو. دونوں میں جو موافقت ہونا ہے نا، مثال کے طور پر ہم جو عنوان دیتے ہیں تقریر اسی کے حساب سے ہونی چاہیے نا، تو گویا کہ دعویٰ ہے وہ، عنوان ہے وہ، اور جو دلیل ہوتی ہے اس کے موافق ہونی چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ عمدن کیا کرتے ہیں؟
عملاً جان بوجھ کر حدیث جب لاتے ہیں نا، جو بات میں جو بات ہوتی ہے حدیث میں وہ بات دکھائی نہیں دیتی. اسی لیے اچھے خاصے محدثین نے امام بخاری پر نقد کیا کہ عنوان کچھ اور ہے، حدیث میں تو وہ بات ہے ہی نہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سبحان اللہ بڑے ذہین انسان، آپ عملاً ایسا کرتے ہیں کہ جس حدیث کو لائے ہیں وہ حدیث میں وہ لفظ نہیں ہوتا، اس حدیث کے سارے طرق جمع کریں گے تو کسی اور طریق میں وہ لفظ ہوگا جو بعد میں قائم کیے. ابن حجر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ تھکا دیتے امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں تھکایا نا اپنے آپ کو، آپ بھی تھکاؤ اپنے آپ کو، میں مفت میں نہیں دوں گا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باپ سے حدیث کا تعلق جو ہے سمجھنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ سے خاص دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے وہ توفیق دی. اسی لیے میں نے اپنی کتاب کا نام اللہ کے نام الفتاح سے یہ نام رکھا کہ میں نے فتح الباری. اللہ نے میرا سینہ کھولا، ورنہ ذاتی طور پر یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. قاضی شوکانی نے بھی اسی لیے فتح القدیر نام رکھا، اسی لیے اہل علم فتح الجلال والاکرام بلوغ المرام کا نام رکھا. ابن حسن وغیرہ نے الفتح اسی لیے نام رکھا اہل علم. یہ سب ہماری طاقت سے باہر ہے. جب تک اللہ کی توفیق ہدایت شامل حال نہیں ہوتی، شرعی علم کے لیے کثرت سے دعائیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاتھ اٹھے تو یہی نیچے آنے تک وہی ایک طالب علم کی دعائیں طالب علم کی ہونی چاہیے. ایک حدیث آتی ہے سنن ماجہ کی، بالکل آغاز میں کتاب افتتاحی کتاب میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، فجر کی نماز میں جب سلام پھیرتے نا تو اللہ کے رسول ایک دعا کرتے تھے اہتمام سے. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ایک اور حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ ہی کی، حدیث جابر. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاسألوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع. اللہ تعالیٰ سے شرعی علم کی دعا کرنا چاہیے جو علم کے ہمیں عمل پر ابھارے، اور جو علم محض علم بن کر کے رہ جائے، طاقت میں رہتے ہوئے بھی عمل میں نہ آئے، ایسے علم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنے کے لیے کہا. یہ دعا کثرت سے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی سنن ترمذی کی حدیث ابی ہریرہ بسند حسن، شیخ البانی نے حسن کہا ہے رحمہ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اس کے بعد وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. قرآن میں ہے نا ربی زدنی علما. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ الفوائد ان کی کتاب ہے. الفوائد کوئی تصنیف نہیں ہے جیسے کوئی نقطہ ذہن میں آ گیا لکھ لیے، کوئی بات سمجھ میں آ گئی لکھ لیے، ایسی کتاب ہے. اس میں آپ نے لکھا کہ پوری شریعت میں ایک انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، کسی ضرورت کے لیے بھی ہم کو زیادتی کی دعا نہیں سکھائی گئی، کہتے کہ سوائے شرعی علم کے. صرف شرعی علم کے لیے زدنی کی دعا سکھائی گئی، کہتے کسی اور علم کے لیے نہیں. علم جو نکرہ ہے نا تفخیم کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے، اس کے بڑے مقام کے لیے. جسے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. حرب کیا ہے؟ نکرہ کی معرفہ ہے، نکرہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں یہ تفخیم کے لیے بحرب عظیم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو ربی زدنی علما ہے یعنی اس کے بڑے مطلب اس کی بلندی کے لیے، اس کے بلند مقام کے لیے. یہ کتنا عظیم علم ہے کہ اس سے بھی عظیم علم کوئی اور علم نہیں ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک دعا نقل کی ہے، جبکہ وہ دعا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اصل میں نہیں ہے. وہ اصل دعا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، جسے امام الفسوی رحمہ اللہ نے المعرفت و تاریخ میں اپنی سند سے ذکر کی، امام حاکم نے بھی رحمہ اللہ. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام میں رہتے تھے، ملک شام میں، یعنی یمن میں رہتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ملک شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا،
تو پھر وہاں پر تعلیم دینے والے لوگوں کی ضرورت تھی. تو آپ نے ابو ایوب الانصاری، خالد بن ولید، اور خالد بن ولید کو نہیں، معاذ بن جبل ہیں، ابو الدرداء ہیں، سلمان الفارسی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو موسیٰ الاشعری ہیں، بلال ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، سب وہاں پر چلے گئے تھے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، کثرت سے دعا کرتے تھے. حافظ بن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی دعا کیا کرتے تھے جو معاذ بن جبل دعا کیا کرتے تھے. اعلام الموقع میں آپ نے لکھا ہے یا معلم ابراہیم علمنی، کثرت سے دعا کرنی چاہیے. یہ نشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دماغ تیز ہے، حافظہ مضبوط ہے، فلاں کے پاس پیسے نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے ہے، فلاں کے پاس ماحول نہیں ہے ہمارے پاس ماحول ہے، ان کو یہ نہیں ہے ان کو وہ ہے. یہ سب صرف باتیں ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہو تو اس کے لیے علاقہ، اس کے لیے کون سے ماں باپ ہے، وہ کہاں کا ہے، کس زمانے کا ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں اسے. اللہ کو منظور ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے. ابھی آپ نے نام لینا حافظ بن حجر کا رحمہ اللہ، جانتے ہیں ان کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا. کتنے سال کا؟ کتنے سال کا؟ اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ وَمَاتَتْ أُمِّي قَبْلَهُ، اور میری ماں میرے والد سے پہلے وفات پا گئی. یعنی وہ 2 سال کی تھی جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، 3.5 سال کے تھے، 4 سال مکمل نہیں ہوئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی ایک بڑی بہن تھی، اسی نے ان کو پالا پوسا، اور کتنی بڑی تھی معلوم؟ ان سے صرف عمر میں 3 سال بڑی تھی. اسی نے ان کو لکھنا سکھایا ابن حجر کو، اسی نے ان کی تربیت کی. حالات کیسے بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانا چاہے تو کیا سے کیا بناتے دیکھیے. ابن حجر رحمہ اللہ کا جب نام آتا ہے نا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ان کے علمی مقام کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ابن حجر رحمہ اللہ پر نقد کرنے کے لیے علماء 10 بار مراجعہ کرتے. ہم صحیح تو نقد نہیں کر رہے ہیں آپ پر. کس گھرانے سے ہیں آپ؟ کہاں سے آ گئی پیسوں کی بات، ماحول کی بات، خاندان کی بات؟ یہ سب چیزیں بات کی. سب سے پہلی بات اللہ کو منظور ہو تو اللہ چن لیتے. ابن حجر رحمہ اللہ 11 سال کے تھے، آپ نے حرم میں تراویح نہیں پڑھائی، آپ نے مسجد حرم میں. ممکن ہے کیا بتائیے؟ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اور 11 سال کا بچہ بھی حرم میں. یہ تعجب خیز بات نہیں ہے 784 ہجری کو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص پر جو ہے سب چیزیں ہوتی ہیں. شرعی علم میں پختگی کے لیے جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب جیسے میں نے بتایا کہ دعائیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہدایت ہو تو. دوسرا ایک عظیم سبب ہے، اس کو کہتے ہیں استمرار. مسلسل پڑھنا، موسم کے اعتبار سے نہیں. جیسے امتحان آ گیا تو پڑھ لی، کبھی محاضرہ دینا ہو تو پڑھ لی، کبھی خطبہ جمعہ ہو تو پڑھ لی، کبھی کسی نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا تو پڑھ لی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. شرعی علم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. شرعی علم ایک عبادت ہے، اسے مسلسل پڑھنا چاہیے. صحابہ میں جو علم قرآن تفسیر میں ماہر ہے، ان میں سے کچھ نام بول سکتے ہیں آپ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. ہاں، اور چلو ہم ان کو لیتے ہیں. تابعین میں آپ کے پاس جو تفاسیر ہے نا، تفسیر ابن کثیر ہے، اور کون سی ہے؟ تفسیر ابن عطیہ ہے، تفسیر طبری ہے. آپ یقین مانیے آپ تفسیر طبری ہے. آپ تفسیر طبری کا کوئی بھی صفحہ، کوئی بھی آپ لیجیے کتاب، ایسا کھول دیجیے، آپ کوئی بھی صفحہ، اس میں ایک نام آتا ہے کثرت سے. کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان کا نام نہ ہو. امام مجاہد رحمہ اللہ،
جانتے ہیں آپ؟ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. دائیں بائیں باتیں بہت آتی ہوں گی لیکن جو اصل بات سمجھا رہا ہوں اس کو لیجیے. امام مجاہد رحمہ اللہ اگر آپ ان کا خاندان کو پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. معلوم ہے آپ کو امام مجاہد رحمہ اللہ غلام ہیں بھی مکے کے. ابو جہل ابو جہل اس کے خاندان کے غلام ہیں آپ, بنو مخزوم کے. امام مجاہد رحمہ اللہ, امام مجاہد رحمہ اللہ کے والد کا نام تھا جبر, لیکن ان کے والد کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کب آئے مکے کو, کون لایا ان کو, کس نے بیچا, کس نے خریدا, کوئی علم نہیں. مکے کے ایک معمولی انسان, غلام. امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں سبحان اللہ دیکھو آپ, ان کے خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر کے باب میں, کس باب میں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا. کس موضوع پر؟ اصول تفسیر پر. کس پر؟ اصول تفسیر میں پڑھا ہوگا نا آپ نے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ ہے ادھر, مقدمۃ فی اصول تفسیر ہے آپ کے پاس. دیکھیں اس میں تفسیر کیسے ہونی چاہیے اس پر آپ نے رسالہ لکھا. ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, بر صغیر کے علماء میں سے ہمارے ایک پڑوس کے عالم ہیں جسٹس تقی الدین عثمانی, تقی عثمانی, نام سنا آپ نے؟ مالیات کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہت شہرت عطا فرمائی. جسٹس تقی عثمانی مفتی اعظم مولانا محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کے فرزند, ابھی باحیات ہیں. اب آپ بعد میں جا کر کے نیٹ پہ دیکھ لے سکتے ہیں. میں جو بات بتانے چاہ رہا ہوں, جب بھی کوئی کتاب چھپ کے آتی ہے نا بازار میں, اس پر وہ تفسیریں کرتے ہیں. وہ حنفی عالم ہیں, وہ اس پر تفسیریں کرتے ہیں. وہ ہر کتاب پر ان کی جو تفسیریں ہوتے ہیں وہ بھی چھپ چکے ہیں تفسیریں کے نام سے, میرے پاس ہے وہ الحمدللہ. اس میں آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے نا مقدمۃ فی اصول تفسیر, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اس کتاب کا میں کئی دنوں سے سن رہا تھا نام, ابھی جیسی چھپی میرے ہاتھ میں آئی تو میں جو ہے مطلب پوری کتاب ایک مجلس میں بیٹھ کے میں نے اس کو پڑھ لیا. میں نے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حنفی عالم ہے, انہوں نے لکھا کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اصول تفسیر پر جو رسالہ لکھا ہے, اس کی روشنی میں اگر تفسیریں لکھی جائیں تو غلطیوں سے پاک تفسیریں ہوں گی. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی شہادت. فی نفسی کوئی چھوٹی شخصیت بھی نہیں ہے وہ, لیکن دیکھو کتنا انہوں نے مطلب یعنی تسلیم کیا انہوں نے اس کتاب کے بارے میں. تو مقدمۃ فی اصول تفسیر, اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت سے متعلق تفسیر ملتی ہے, کس کے واسطے سے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق کے واسطے سے, تو کہا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر میں آیت من آیت اللہ کہا کہ مطلب ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور کہا کہ اگر امام مجاہد کے طریق سے کوئی تفسیر آ جاتی ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ پورے جزم سے اس کو لے لیتے کہ یہی مراد ہے اللہ کی. اتنا بڑا مقام امام مجاہد کو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو آپ, کہاں سے آئے, کتنا بڑا مقام ان کا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں کہا کہ اگر جو ہے عبداللہ ابن ابی نجیح از طریق امام مجاہد از طریق ابن عباس کوئی تفسیر آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک سب سے معتبر تفسیر. اہل علم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جیسے کتابیں ہیں نا, کتاب الایمان وغیرہ, سمجھ رہے ہیں, ویسے اس میں کتاب التفسیر, سمجھ رہے ہیں آپ, اور بہت بڑی کتاب ہے صحیح بخاری کتاب تفسیر. اہل علم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس کی کئی خصوصیتیں ہیں. ایک یہ کہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں جو حدیث اس میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کا معیار سب سے بلند, وہ آپ صحیح بخاری سے تفسیر لے رہے ہیں, اس حساب سے بھی بڑا مقام اس کا. کہتے ہیں کہ اس حساب سے بھی بڑا مقام ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آیتوں کی تفسیر کے لیے امام مجاہد رحمہ اللہ کی سند سے ہی اکثر حدیثیں لائے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے. معیار دیکھیے آپ, اتنی تفسیر کیوں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو,
امام مجاہد رحمہ اللہ بیٹھے بیٹھے اتنے بڑے مفسر بن گئے؟ نہیں نا. یہی سمجھانے کے لیے باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التاریخ الکبیر، اس میں عبداللہ ابن ابی نجیح رحمہ اللہ جو کہ خود ایک غلام ہیں، مکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ قرأت القرآن علی ابن عباس 3 مرات، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کتنی مرتبہ پڑھا؟ کتنی مرتبہ پڑھا؟ 3 مرتبہ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ التاریخ الکبیر میں، امام بخاری کی رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر میں بات لکھی ہوئی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجرح والتعدیل میں امام مجاہد کا قول ایسے لکھا ہوا ہے کہ قرأت القرآن علی ابن عباس 30 مرہ، 30 مرتبہ. اور کیسے پڑھا میں نے؟ اقفہ عند کل آیت اسألہ فیما نزلت وأین نزلت، فیمن نزلت وأین نزلت. میں نے 30 مرتبہ پڑھا ابن عباس سے قرآن، اور ہر آیت، ہر ایک قطعے پر رکاتا میں اور اس کے بارے میں پوچھتا، ہر تفصیل. کتنے صبر کی ضرورت ہے، استاذ میں بھی طالب علم میں بھی. یعنی علم میں استمرار چاہیے، تسلسل چاہیے. ایک کتاب ایک مرتبہ نہیں. آپ 34 سال والے کون ہیں اس میں؟ 34 سال والے آپ لوگ ہیں. تو پہلے سال میں جو کتابیں پڑھائی گئی ہیں اسے آپ نے دوبارہ پڑھا، آپ نے دوبارہ پڑھنا چاہیے. پھر دوسرے سال کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اب آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آئیں گے. آپ کو امتحان کا بھی خوف نہیں رہے گا. آپ آزادانہ ماحول میں پڑھیں گے. دوبارہ پڑھیے استاد سے، دوبارہ پوچھیے. پھر دیکھیے آپ میں پختگی کیسے آتی ہے، آپ میں اتقان کیسے آتا ہے. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے استاذ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 2 استاذ، ایک امام سالم اور دوسرے یحییٰ بن سعید الانصاری. تینوں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی مسئلہ آیا تو امام سالم رحمہ اللہ کے حوالے سے امام سالم رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تو میرے والد سے پوچھا ہوں اس بارے میں. تو یحییٰ بن سعید الانصاری نے کہا اچھا تم نے اپنے والد سے پوچھا ہی اس کے بارے میں، پڑھایا اپنے والد سے، ابن عمر سے. تو امام سالم رحمہ اللہ نے کہا کہ سألتہ، کہا کہ یعنی اکثر من مرہ. اب 1 مرتبہ کی بات پوچھ رہے، میں تو 100 مرتبہ سے زیادہ پوچھا ہوں. میں اس واقعے کو رکھ کر کے قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا یہ انداز ہے کہ ایک بات کو، ایک کتاب کو، ایک عبارت کو بار بار پڑھنا، مسلسل پڑھنا. یہ بے نیازی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو ہم نے اول میں پڑھا ہے. اول کی کتابیں دوبارہ پڑھنا چاہیے. جامعہ دارالسلام عمر آباد سے میری فراغت ہوئی تھی 2004 میں، اور کلیت الحدیث سے فراغت ہوئی 2009 میں. فراغت کے بعد میں نے اول جماعت سے لے کر کے فضیلت ثانی تک کے لیے اہم کتابیں میں نے خریدی جو مل سکتی تھی مجھے. میں نے دوبارہ پڑھی وہ کتابیں از خود. عجیب سا لگا مجھے. کچھ چیزیں آسان تھی، کچھ چیزیں بالکل ایسی لگا کہ ابھی پڑھ رہا ہوں. بہت ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو پیچھے سے پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے کسی کتاب کو، درسی کتابوں کو، اس میں اتقان پیدا ہوتا ہے. اس میں رتی برابر بھی تساہل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک کتاب کو بار بار پڑھیں، مسلسل پڑھیں، اور دائمی طور پر پڑھتے رہیں، موسمی طور پر نہیں، بلا وجہ بھی پڑھیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. شرعی علم کو باقی رکھنے کے اور بھی اسباب ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد کی نشست میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے اور ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، اور شرعی علم میں اللہ تعالی ہمیں اتقان عطا فرمائے، پختگی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.